بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہ سچویشن سارا دن دیکھی ہوگی جو کچھ ہوتا رہا. پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا ضرورت کیوں محسوس ہوئی حکومت کو کہ اسلام آباد میں آنے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا جائے؟ اگر تو روکنا ہی تھا تو بہت پہلے بھی روکا جا سکتا تھا, کسی اور پوائنٹ پر بھی روکا جا سکتا تھا, لیکن ڈی چوک پہنچنے کے بعد یہ سارا تماشا ہونا خود حکومت کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ تھا جتنا پی ٹی آئی کے لیے ہوا. جی یہ بات بالکل درست ہے. ایکچولی میرے خیال میں نہیں بلکہ اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہ حکومت کی طرف سے, یا اگر میں یہ کہوں کہ وزارت داخلہ کی طرف سے چند لوگ رابطے میں تھے, یا اگر میں یہ کہوں محسن نقوی صاحب رابطے میں تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. پہلے انہیں کوشش کرتے رہے, ڈسویٹ کرتے رہے کہ کسی طرح ان کو اس بات پر کہا جائے کہ وہ نہ آئیں, بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آنا ہی چاہتے ہیں تو پھر گنڈا پور صاحب سے یا تحریک انصاف کے لوگوں سے ان کا رابطہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں, لیکن وہ یہ اس بات پر کانفیڈنٹ تھے کہ آئیں گے تو ان کو سنگجانی میں یا کسی اور جگہ بٹھا دیا جائے گا, یا یہ ادھر چلے جائیں گے, ادھر دھرنا دیں گے. جو ڈی چوک والا معاملہ تھا وہ حکومت کے لیے بھی سرپرائز تھا. اب آپ اسے مس کیلکولیشن کہیں آن پارٹ آف دا گورنمنٹ, اسے یہ کہا جائے کہ یہ شاید ایک قسم کا جو اوور کانفیڈنس تھا وہ گلے پڑ گیا حکومت کے. تو میرے خیال میں یہ ایک وہ ایلیمنٹ اس کے اندر کافی واضح طور پر موجود ہے. اسی وجہ سے پھر جو بیلاروس کے صدر تھے ان کا دورے کے دوران تحریک انصاف آئی اور پھر وہ ان کا قافلہ ڈی چوک تک آ گیا. لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے جس طرح سے وہاں پر مظاہرہ کیا کنڈکٹ کا ان کا, کہ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ نہیں ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے, تو یہ سرپرائزنگ تھا حکومت کے لیے بھی, محسن نقوی صاحب کے لیے بھی, اور وہ اس سے واضح طور پر ایجیٹیٹڈ بھی نظر آئے. لہٰذا یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ غلط پالیسی تھی, پہلے روک لینا چاہیے تھا, لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت ہو, یہ بات میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو, کہ کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ جتنی مرضی طاقتور ہو, وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتی کہ سول انریسٹ ہو, خدا نخواستہ کوئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو, لوگ مرے, بندوق چلے. آپ ڈیٹرنسی کریٹ کرتے ہیں اور سلو ڈاؤن کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ تھننگ ہو جائے کراؤڈ کی. لیکن کیونکہ آن دی ادر اینڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, بٹ ہے تو پاکستانی. لیکن منیب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں جس طرح آپ نے بشرا بی بی صاحبہ کا حوالہ دیا, خان صاحب کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ تک مان گئے ہیں کہ چلیں سنگجانی میں یا کسی اور پوائنٹ کے اوپر کچھ دن کے لیے, کچھ وقت کے لیے ہم دھرنا دے دیں. ان کی آخر کیوں ضد تھی کہ ڈی چوک ہی جانا ہے؟ مطلب یہ تو خود اپنے آپ کو گڑے میں ڈالنے کے مترادف ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا اتنے لوگوں کے ساتھ. اس میں پی ٹی آئی کی اپنی قیادت بھی ان سے کافی نالا نظر آتی ہے کہ انہوں نے پارٹی کی بات نہیں سنی اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے. جی بالکل, یہ بات آپ کی درست ہے. جو بشرا بی بی صاحبہ نے کیا وہ تو گلے پڑ گیا ہے پورے تحریک انصاف کے, اور عمران خان صاحب کو بھی اس پورے رویے نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اتنے جلد بازی میں کیوں ہیں, یا وہ کیوں یہ کروا رہے تھے, اور فائنل کال کی جو تھی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وہ اوور پلے اپنے ہینڈ کو انہوں نے کیا, اور وہ شاید انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. عمران خان صاحب کے اوپر کیونکہ جیل میں سختیاں بہت بڑھ گئی ہیں, مسائل ہیں, تو وہ بھی واضح طور پر پریشان ہیں, اور ان کو مسائل بھی ہیں بے شمار. لہٰذا وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ایسی سچویشن بنے کہ یہ بس آ جائے میرے پاس, مطلب یہ کوئی حکومت اور فوج کو مجبور کر دیا جائے کہ مجھے ریلیز کیا جائے. وہ انفارچونیٹلی نہیں کروا پائے وہ کسی صورت بھی, اور اس کی وجہ سے تحریک انصاف کو مزید ایک سیٹ بیک ملا ہے. یعنی اگر وہ پوائنٹ 10 پہ کھڑے تھے تو وہ پھر اب ریورس گیئر ان کا لگ گیا ہے. اب دوبارہ انہیں پوائنٹ 10 پہ آنے کے لیے یا کسی خاص جگہ پر آنے کے لیے ان کو دوبارہ محنت کرنی پڑے گی, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہیں مزید پاپڑ بیلنے پڑیں گے. بشرا بی بی صاحبہ کا جو میرے خیال میں لیک آف ایکسپیرینس یا وہ 2 منٹس آف فیم جو ان کو وچ گیو رہا ہے کہ جی میں تو بالکل لوگوں کو موٹیویٹ کر لوں گی, پلس جو ڈراسٹنگ امپیکٹ ہے تحریک انصاف کی کہ جو لوگوں کا آؤٹ پور ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں سے ہوا ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی لاہور کے اندر میں موجود ہوں, میں 24 تاریخ 25 تاریخ 26 تاریخ میں دیکھ رہا تھا جب لوگ نکل آئے تو حکومت کوئی بھی ہو, میں دوبارہ کہوں گا, اس کو مسئلہ بن جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کا. یہاں کچھ نہیں, جگہ جگہ پہلے تو دن تو کوئی پولیس بھی نہیں تھی, اگلے دن
कोई बैरिकेड्स लगे हुए थे, पुलिस वैन्स खड़ी थी, लेकिन पुलिस वाले भी लिटरली वो कहते हैं ना मक्खियां मार रहे थे, बैठे हुए थे, क्योंकि लोग कोई निकला ही नहीं, कोई बड़ी गैदरिंग हुई नहीं। जो लाहौर के सदर थे इनके पीटीआई, वही बाहर नहीं निकले। तो इससे तो वाजह होता है कि ठीक है जी, हुकूमतें बंद करती है दरवाजे, रस्ते भी बंद करती है, बट इवेंचुअली क्या होता है, आपको रास्ता निकालना पड़ता है। आपको अगर सियासी मोबिलिटी आपने करनी है तो आपको कुछ दिखाना पड़ता है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिंध में या बलूचिस्तान में नहीं दिखा पाए। एग्जैक्टली।